یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس موضوع سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بدبخت کی ویڈیو دیکھیں اور جو یہ بیان کر رہے جو یہ کہہ رہے آپ اس پہ ذرا غور کریں۔ اس کے بعد پھر میں اس کی ان باتوں پہ تفصیل دوں گی کہ جو اس نے اپنی ویڈیو میں کہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی ویڈیو کو واچ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ یقین کریں، ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بچپن میں بولنا معجزہ، ان کا وہ معجزات دکھانا جو خدائی کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا، جو اندھے ہیں انہیں شفا دینا اللہ کے عزت سے، کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا، پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، اور سب سے بڑھ کر آسمانوں پر زندہ رہنا معجزہ اور دوبارہ اترنا معجزہ۔ جی، تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ اس شخص نے، اس بدبخت نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید نہیں ہے، بلکہ یہ عیسیٰ ابن مریم کا مرید ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے بعد جو دوسرا بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، اور عیسائیت کے جو ہے وہ ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، جڑیں مضبوط کرنے کے لیے انہیں جو دلیلیں ملتی ہیں وہ انہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ انہیں اس طرح کے مولویوں سے ملتی ہیں، اس طرح کے ملا ہیں جو ان کے ہاتھ یہ دلیلیں لگاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ یہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل بتانے کی کوشش کر رہا ہے، زیادہ افضل دکھا رہا ہے، اور جن چیزوں کا گمان یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پال کر انہیں بڑھا چڑھا کر یہ پیش کر رہا ہے، وہ یقیناً یہ جو شخص ہے نا، یہ عیسائیوں کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ اب اس کا میں رد کروں گی۔ یہ مولوی کی ویڈیو سے تو 100% یہی لگ رہا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرید ہیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو رکھ کر بات کرتا تو پھر بھی کچھ بات شاید سمجھ میں آتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور آپ اس کی منافقت دیکھیں کہ آپ اس کی کوئی ویڈیو دیکھیں گے، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے یا یہ کوئی بیان دیتا ہے تو یہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو یہ کہہ رہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کا ان ملا کے ساتھ جو نزول مسیح پہ وہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسیح کا جو نزول ہے وہ روحانی ہے، لیکن یہ بدبخت کہتے ہیں کہ مسیح کا جو نزول ہے وہ ظاہری طور پر ہوگا اور اسی میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اس کا اول مطلب تو یہ ہوا کہ روحانی طور پہ دیکھیں تو روحانی طور پہ اگر ان کا نزول ہے تو اس سے ان کی شان کم ہو جائے گی، یہ ان کے کہنے سے مراد ہے۔ اگر ان کا یہ مطلب نہ ہو تو پھر تو ان کا نزول مسیح پر جماعت احمدیہ سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ مسیح کا جو نزول ہے وہ ظاہری طور پر ہوگا نہ کہ روحانی طور پر، اور اسی میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کے نزدیک روحانیت ہی زیادہ شاندار ہے، کیونکہ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور جو ظاہری جسم ہے وہ مرتا ہے۔ تو کیوں یہ مولوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید میں نزول کا لفظ استعمال کیا گیا۔ فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو نزول ہوا تھا۔ اب یہاں بھی مانو، ظاہری نزول مانو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے وہاں تم لوگ روحانی نزول مانتے ہو، اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے وہاں تم لوگ ظاہری نزول مانتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا رہے ہو۔ کیوں؟
کیونکہ تم لوگوں کے نزدیک تو روحانیت سے شان کم ہو جاتی ہے نا، تو پھر کیوں تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کر رہے ہو؟ اب جو دوسری بات میں کروں گی ان ملا کے عقائد کے مطابق، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی، یہ واضح ہوگا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی مرید ہیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ فرق بس اتنا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور یہ بدبخت مولوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا غلط مطلب نکال کر اور اپنی یہ دلیلیں دے کر عیسائیت کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ بس یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے، باقی صفات ساری خدا والی لے رہے ہیں۔ جیسے کہ اس نے کہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اس کا یہ خیال ہے کہ ظاہری طور پر مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہر بات کو ظاہری لیتے ہیں نا، تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ ظاہری طور پر مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو کہ صرف خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اس کی اس بات سے بھی کہ وہ مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے ظاہری طور پر، یہ کہتا ہے، تو یہ ہے کہ یہاں بھی یہ بدبخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ افضل بتا رہا ہے۔ اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے رسول کی طرف بڑھو جب وہ تمہیں بلائے، اس غرض سے کہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ اب ذرا بتائیں یہاں زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں زندہ کرنے سے مراد ہے ایمان کو زندہ کرنا، اور یہ بدبخت مولوی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایمان کو زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، روحانیت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، صرف لوگوں کے ایمان کو زندہ کرتے تھے، کیونکہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے یہ سب صفات صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اس سے صرف یہ مراد ہے کہ وہ ایمان کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کے ایمان کو زندہ کرتے تھے، یہ مراد ہے مردوں کو زندہ کرنے سے۔ اور یہاں بھی یہ جو مولوی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے ظاہر میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ جو ہیں وہ روحانیت میں زندہ کرتے تھے، روحانی طور پر زندہ کرتے تھے۔ اب جو اس نے دوسری بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی عجیب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرا بھی اس بات پر ایمان ہے، جماعت احمدیہ بھی اس بات سے متفق ہے، یقین رکھتی ہیں اس بات پہ، کیونکہ قرآن کریم میں بڑی شان سے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ملا کا یہ کہنا کہ ان کا جانا بھی عجیب، اس بات سے ہم متفق نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات جو اس نے ملا نے کی ہے یہ قرآن کے منافی ہے، قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا یہ، بلکہ قرآن کریم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر دے رہا ہے۔ میں قرآن کریم کی 30 سے زیادہ آیتیں پیش کر سکتی ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی واضح اور یقینی موت کا اعلان ہے۔ لیکن یہاں میں وہ آیتیں بیان کرتی ہوں جو زیادہ واضح ہیں، جن سے زیادہ یہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اگر کوئی بھی انصاف رکھنے والا انسان کی 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے، اور اس میں پہلی یہ ہے مل مسیح ابنہ الا رسول قد خلت من قبل الرسول، کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول ہی تو ہیں، اور رسول کے سوا ان کا کوئی درجہ نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تمام رسول گزر چکے۔ تو اب بتاؤ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ اگر، کیونکہ بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تمام رسول گزر چکے، اگر وہ رسول تھے تو انہیں ان سے پہلے تمام رسولوں کی تقدیر میں شامل کرنا پڑے گا، اور اگر تم انہیں ان تمام رسولوں میں شامل نہیں کرتے تو پھر یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے۔ یہ مولوی جو ہیں پتہ کیا یہ لیتے ہیں کہ گزرنے سے یہاں یہ مراد ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی پاس سے گزر گیا، تو اگر تم لوگوں نے اس بات کا یہی مطلب لے لیں کہ جیسے کوئی پاس سے گزر گیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول گزر چکے ہیں انہیں بھی زندہ ہی مانو کہ وہ زندہ ہی آسمان پہ گئے ہیں،
کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا مطلب تم ایسے لوگ وہ پاس سے گزرے ہیں اور جو باقی سارے ہیں رسول انہیں تم کہو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ لوگ تو عیسائیوں کے مذہب کو تقویت دینے والی بات کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں کو اور مضبوط کر رہے ہیں. یہ جو حلوہ خور ہے یہ انہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں, اور جیسا آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ کر رہا ہے. اور اگر وہ رسول تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے, تو ان کی بھی وہی تقدیر ہے جو ان سے پہلے تمام رسولوں کی تقدیر تھی, یعنی کہ وہ فوت ہو چکے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی یہی آیت نازل ہو. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں, بے شک ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے, ہر لحاظ سے وہ افضل ہے, لیکن پھر بھی ایک رسول ہی تو ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام رسول گزر چکے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں تھے نا, وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو پھر اس آیت کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں. اگر تم لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی نبیوں سے جدا کرو اور ان کا گزرنا فوت ہونا نہیں لیتے, تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تم لوگ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے, تم لوگ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہو. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ کو مرنے دو, کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے. عیسیٰ کو مارو پرانی آیات کی روح سے, احادیث کی روح سے, اور پھر دیکھو کہ عیسائیت کا کوئی نام و نشان بچتا ہے کہ نہیں. کیونکہ عیسائی یہ گمان کرتے ہیں, یہ سوال ان لوگوں سے کرتے ہیں, دندناتے پھرتی ہیں, ان مسلمانوں کو للکارتے پھرتے ہیں, اور یہ پوچھتی ہیں کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے کہ نہیں, اور وہ کہاں دفن ہے. پوچھتے ہیں وہ ان لوگوں سے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے اور وہ مدینہ شریف میں وہ دفن ہے, جیسے تمام بشر فوت ہوتے ہیں اور دفن ہوتی ہیں, اسی طرح پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں. اس جیسے مولوی, اس جیسے بدبخت کہتے ہیں ہاں بالکل. پھر وہ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ زندہ اوپر چڑھے ہیں کہ نہیں چڑھے, کہتے ہیں ہاں بے شک. پھر وہ کہتے ہیں کہ زندہ اتریں گے کہ نہیں اتریں گے, یہ کہتے ہیں بے شک. اور اب آپ خود ہی غور کریں کہ ایک جو اسلام کی غیرت رکھنے والا انسان ہے وہ یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ زمین میں دفن ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایک محدود قوم کی طرف رسول تھے وہ زندہ آسمان پہ. اسی بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا, یہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پہ, مدفون ہو زمین میں شان جہاں ہمارے. ہو ہی نہیں سکتا. اس قدر تم لوگوں کی عقلوں پہ پتھر پڑ چکے ہیں کہ جو خاتم النبیین ہیں ہمارے نبی, کہ جن پہ شریعت اتری, کامل شریعت اتری, انہیں تم کہتے ہو کہ وہ زمین میں دفن ہے, اور جو عیسیٰ علیہ السلام ایک محدود قوم کی طرف رسول آئے تھے, نبی آئے تھے, انہیں تم کہتے ہو کہ وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں. تم لوگوں کی غیرتیں مر گئی ہیں. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب نبیوں جیسا سلوک نہیں کیا, کہ سب نبی تو فوت ہو چکی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں. یہاں یہ بات ثابت ہوئی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ مولوی, یہ بدبخت مولوی اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے, بلکہ یہ تو عیسائیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید نہیں ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرید ہیں. یہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل سمجھتے ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کتنے فخر سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے, جو کہ سب روحانی طور پر ہیں. لیکن میں یہ بات یہاں کلیئر کرتے چلوں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پہ گئے ہیں اللہ کی طرف. تو سب سے پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی طرف کون سی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر سمت میں ہے نا. اور یہ تو ایک ٹوٹلی اور ٹاپک ہو جائے گا, اس میں انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے. یہ تو ایک اور بات ہو گئی. کیسے یہ کہہ رہا ہے, تعریفوں کے یہ پل باندھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, بے نور آنکھوں کو نور دیتے تھے, یعنی ان کی بینائی کو دور کرتے تھے. اور یہ تو سب روحانی معاملات ہیں, یہ تو ساری اللہ کی صفات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر یہ ساری صفات تم نے عیسیٰ علیہ السلام نے مان لی ہیں ظاہری طور پر, تو پھر تم انہیں خدا ہی مان لو.
عیسائیت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ تم اتنے بدبخت ہو کہ یہاں تو تم صفات الہی پہ حملہ کر رہے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کر رہے ہو کہ وہ ساری ان کی صفات ہیں۔ یہ جو معجزات تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کر رہے ہو، اس میں ہمیں یعنی جماعت احمدیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تم انہیں روحانی طور پہ مانو تو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جو معجزات تم بیان کر رہے ہو یہ سب روحانی تھے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے عیسائیت آج تک زندہ ہے، کیونکہ جس طرح کی تعریف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کر رہا ہے اس طرح کی تو عیسائیوں نے بھی نہیں کی ہے۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہی سب سے بڑا معجزہ، اور جو شریعت آپ پہ اتری وہ معجزہ، اور جو اخلاق آپ نے اپنی امت کو سکھلائے وہ معجزہ، آپ نے جو حلال اور حرام ہم پہ واضح کیا وہ معجزہ۔ جماعت احمدیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخ نہیں ہے، وہ انہیں اللہ کا سچا رسول مانتی ہیں، لیکن جو تعریف ان کی قرآن کریم نے کی ہے اس حد تک، ظاہری کچھ نہیں ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ اب یہ جو وہی بات ہے کہ یہ ان ملا کا تو یہ فیوریٹ کام ہے کہ یہ ایک دو اندر سے ورڈ اٹھا لیتے ہیں اور اس پہ دلیلیں دینی شروع کر دیتی ہیں۔ اب کو یہ نہ سمجھ لے کہ جماعت احمدیہ ہم لوگ یعنی جماعت احمدیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم انہیں اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، لیکن جس حد تک ان کی تعریف جو ہے قرآن کریم میں کی ہے بس اس حد تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل اور کوئی نبی نہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش دیکھ لیں، ان کی پیدائش معجزہ، ان کا جانا معجزہ، ان کے دعوے معجزہ، ہر لحاظ سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ ایمان ہے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو وجود ہے وہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ سارے نبیوں کے معجزات پہ حاوی ہے۔ اب یہاں دوسری بات جو مولوی صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کا دفاع کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو ہمیں کون بتاتا کہ آپ سے جو پہلے تمام نبی گزر چکے ہیں وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے آنے والے تمام نبی جو تھے وہ سچے تھے، اور جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، اور وہ تمام فوت ہو چکے ہیں۔ اب یہ مولوی جو اتنی دلیری سے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے سامنے کسی عیسائی کو بٹھا دیا جائے تو یہ اسے اسلام کی دعوت دینے کی بجائے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے گیت گا کر اسے اس کے بے بنیاد عقیدے پر اور مضبوط کر دے گا، اور وہ عیسائی اسے ذلیل کر دے گا، اور وہ اس سے پوچھے گا کہ جو بات ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بیان کی ہے وہ اس سے یہی سوال دوبارہ کرے گا، اور قرآن سے وہ سوال کرے گا کہ وہ جسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور قرآن اس بدبخت کے خلاف گواہی دے گا۔ پوچھے گا کہ کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں جب تک زندہ آسمان پر چڑھ کر اور اتر کر نہیں دکھائیں گے تو تب تک ہم آپ پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ جب یہ ظالم سے پوچھیں، جب یہ ظالم تجھ سے سوال کریں تو انہیں کہہ دے کہ میرا خدا اس طرح کی تمام لغب باتوں سے پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں تمہاری طرح دکھنے والا، اور ایک رسول ہوں، اور بے شک بشر رسول ہو نہ تو وہ زندہ آسمان پر جا سکتا ہے اور نہ ہی واپس آ سکتا ہے۔ تو اب پھر وہ پوچھے گا، وہ عیسائی سے سوال کرے گا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے کہ نہیں گئے؟ یہ کہے گا بالکل۔ وہ کہیں گے وہ زندہ آسمان سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ کہے گا ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ پھر وہ کہے گا کہ بتاؤ قرآن کریم میں تو لکھا ہے کہ بشر نہ تو آسمان پر زندہ جاتے ہیں اور نہ ہی آسمان سے زندہ واپس آتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ اسے کہے گا کہ یہ ثابت ہوا، عیسائی اس بدبخت سے کہے گا کہ پھر تو یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو بشر تھے اور نہ ہی وہ رسول تھے، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ۔ پھر اس کے پاس وہاں کیا جواب رہ جائے گا؟ اسے تو وہ بھگو کے مار کے اٹھے گا۔ یہ جو بات پر اس کی اکثر ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا تو یہ کہتا پھرتا ہے نا بڑے جوش سے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں،
وہ تو اس کے، اور تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں، وہ تو اس کے منہ پہ کہہ کے اٹھے گا کہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سا کوئی ہے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ تیرے نبی تو شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اس بدبخت کے پاس وہاں کیا جواب بچے گا؟ اس نے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل بتایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب میں یہاں تیسری آیت پیش کرتی ہوں۔ فرمایا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اور تم اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے، اسی زمین سے نکالے جاؤ گے، درمیان میں کسی آسمان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو بدبخت مولوی ہیں یہ اس آیت کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں، حالانکہ آیت تو بالکل واضح۔ یہ ملا کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تب اللہ تعالیٰ انہیں موت دے گا۔ چلیں فرض کریں اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے، اگر ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ بھی جاتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے، پھر بھی میں چیلنج کرتی ہوں کہ یہ لوگ انہیں ماننے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ اگر ان لوگوں نے انہیں مان لیا تو پھر یہ اپنی عیاشیوں کا، اپنے کاروباروں کا، اپنی سرداری کا دفاع کیسے کریں گے؟ کیونکہ اسی ملا نے ایک اور اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، اور وہ مذہب میں انٹرفیئرنس کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تو بس جو ان کے دوسرے کام ہیں جو ان کے بقول ہیں کہ جیسے جنگیں لڑنی، دجال کو مارنا وغیرہ وغیرہ، وہ بس یہ کام نپٹانے کے لیے آئیں گے، تبھی تو پھر ان کے کاروبار چلتے رہیں گے نا۔ یہودیوں نے بھی تو تکبر ہی کیا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مان کر، کیونکہ ان کی بھی یہی ضد تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمان سے اتریں گے، تبھی تو آج تک یہ لوگ دیوار گیریا کے ساتھ سر پٹک کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس عیسیٰ کو بھیج کے جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اور دیکھ لیں مولویوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ چڑھایا، نہ وہ اتریں نہ ان کے کاروبار بند ہوں۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے پیچھے ان کا یہی مقصد ہے کہ یہ اپنے کاروباروں کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو پھر میں انہیں چیلنج کرتی ہوں کہ یہ حیات عیسیٰ کو ثابت کریں۔ یہ اپنے عقیدے سے خدا تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آج تک کسی بشر کو ایسی زندگی نہیں دی جو غیر معمولی ہو، اور جب ہم 2000 سال سے یہ مان کر چلیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمان پر ہیں، تو پھر یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ پھر بہتر ہے کہ تم لوگ تو عیسائی ہو جاؤ، عیسائیت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ ٹوٹل انہی کا یہ عقیدہ تو اپنا رہے ہو۔ تبھی تو وہ لوگ پھر کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں ہے، اسی لیے تو وہ زندہ ہے، اور وہ خدا ہے، اور خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ تو عقیدہ جو ہے یہ سراسر عیسائیت کے ہاتھ جو ہیں وہ اور مضبوط کرتا ہے، اور یہ مولوی بھی اسی عقیدے کو فالو کر رہے ہیں۔ بس یہ فرق اتنا ڈال جاتا ہے کہ یہ نہیں سمجھتے، مانتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پہ، بس یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ورنہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی دینا، یہ سب عقیدے تو وہ یہی مانتے ہیں، یہ تو سب خدائی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفات ہے۔ قرآن کریم نے تو اس عقیدے کو غلط قرار دیا ہے، اور اس سے تو یہ پھر قرآن کریم کی بھی توہین کرتے ہیں نا، اسی لیے ان حلوہ خوروں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں میں چوتھی آیت پیش کرتی ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مریم صدیقہ ایک پاک باز عورت تھی، اور وہ اور اس کا بیٹا عیسیٰ دونوں ماں بیٹا کسی قدیم زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے، اور اب کھانا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہاں وفات عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو ساتھ ملا کر یہ کیوں کہا کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایک قدیم زمانے میں، اور اب کھانا کھانا چھوڑ بیٹھے ہیں؟ یقیناً ماں جو ہے وہ تو اس طرز میں کھانا چھوڑ بیٹھی ہیں، یعنی مریم صدیقہ، وہ تو اس لیے کھانا چھوڑ بیٹھی ہیں فوت ہونے کے نتیجے میں۔
تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کھانا کھانا چھوڑ بیٹھے ہیں؟ یقیناً فوت ہونے کے نتیجے میں، کیونکہ ان سے پہلے تمام رسول جو تھے وہ فوت ہو چکے اور ان کی ماں مریم صدیقہ بھی وفات پا چکی۔ اب مولوی یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے انہیں آسمان پر بھیج دیتے ہیں زندہ، تو کیا آسمان پہ انہیں کھانے کی حاجت نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آسمان پہ ایک زندہ جو انسان ہے اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اسے بیت الخلاء کی حاجت نہیں ہے، وہ کیا ان سب حاجتوں سے دور ہے؟ اگر نہیں ہے ان کے بقول کہ اگر انہیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، بیت الخلاء کی حاجت نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کریم کی اس آیت کا کیسے جھٹلائیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی جسم ایسا پیدا نہیں کیا کہ جسے کھانے کی حاجت نہ ہو، جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، کہ جو کھانا کھائے بغیر زندہ رہ سکے۔ اب یہ مولوی عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچائیں گے؟ زندہ رہنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کھانا کھانا ہی پڑے گا، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ دوسری آیت کا کیا کریں گے جہاں یہ فرمایا کہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھانا چھوڑ بیٹھے۔ اب کوئی رستہ نہیں بچتا کہ حیات عیسیٰ مان لیا جائے۔ ماں نے کھانا کھانا چھوڑا فوت ہونے کی بنیاد پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھانا چھوڑا انہوں نے بھی فوت ہونے کی بنیاد پر۔ اب مولویوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہے، جہاں نہ تو ان کی عمر بڑھ رہی ہے، نہ تو انہیں کھانے کی حاجت ہے، نہ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا نہ تو انہیں بیت الخلاء کی حاجت ہے۔ ایسی ہے نا، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ ہے جسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، یہ تو سب اللہ کی صفات ہیں۔ تو پھر سیدھا سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی مان لو، اتنا بات کو گھمانے پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے عقیدے کو اتنا سیدھا سیدھا مان لو۔ اصل میں ایک عرصے سے مولوی صاحب کے اندر جو عیسائیت ہے وہ نشو و نما پا رہی تھی، اور اب وہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گئی ہے، اسی لیے انہوں نے بڑے جوش میں آ کر سب کچھ اکل دیا، اپنی اصلیت بتا رہے ہیں، یہاں پہ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں کہ آخر ان کا عقیدہ ہے کیا۔ میں اپنی بات کا اختتام یہاں کرتی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کا دن رات مقابلہ کیا، ان کا جھوٹا ہونا، ان کا لغو ہونا، ان کا بے بنیاد ہونا صرف قرآن شریف سے ہی نہیں بلکہ ان کی کتابوں سے بھی ثابت کیا، اور ایک دن بھی اس سے باز نہیں آئے۔ تب بھی ایسے منافق ملا تھے جو عیسائیوں کے پادریوں کو جا کے شکایتیں لگاتے تھے کہ یہ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حیات عیسیٰ سے انکاری ہے، یہ ان کا انکار کرتا ہے۔ اور دیکھیں آپ، آج اس نے خود ہی اپنے منافق ہونے کا ثبوت دے دیا کہ یہ کس قدر منافق ہیں، کس قدر ان میں جہالت بھری ہوئی ہے، کس قدر یہ لوگ بدبخت ہیں۔ اب یہ جو جملہ تم بولتے ہو نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یہ بدل ڈالو جملہ، اور بلکہ تم تو یہ کہا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کہنا تمہارے لیے، کیونکہ تمہارا سارا عقیدہ عیسائیت والا ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت۔ اسی لیے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گیت گا رہا ہے نا، اور اس کا یہ قول ہے کہ ہمارے جو پیارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ زمین میں دفن ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمان پہ۔ تبھی تو اس کا یہ عقیدہ ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر اتنے زخمی ہو گئے کہ کفار مکہ نے اس بات کا اعلان کرنا شروع کر دیا کہ شہید کر دیا۔ انہوں نے تو شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا نعوذ باللہ مار دیا۔ لیکن تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد نہیں کی، اور مولویوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ ظلم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں آسمان پر ہی اٹھا لیا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو زیادہ ظلم ہوا تھا نا۔ پھر ایک بار طائف کی بستی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام دینے کے لیے گئے تو وہاں آپ کا استقبال پتھروں کے ساتھ کیا گیا۔ آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے سر سے پاؤں تک خون ٹپکنا شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس قدر اذیت میں چھوڑ دے کہ جو خاتم النبیین ہے، کہ جو کامل شریعت لے کر آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. بس یہ تو اس نے، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہی کے عقیدے جو ہیں انہی کے منہ سے بلوا رہا ہے، تو یہ تو بس اللہ کا ایک کرشمہ ہے کہ یہ اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا عقیدہ بھی عیسائیت کا ہی ایک پارٹ ہے، یہ لوگ بھی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی مرید ہیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس قدر یہ بدبخت لوگ ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. میں امید کرتی ہوں کہ حیات مسیح، وفات مسیح یہ آپ پہ کلیئر ہوئی ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری پوری بات سمجھ آئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوسچن کوئی ہے سو پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ. سو انشاءاللہ پھر بات کریں گے کسی اور موضوع پہ. تب تک کے لیے اللہ وہ حافظ، السلام علیکم. پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک پڑتے